کچھ وقت زبیر گھر جاتے ہوئے اینی نے جیسے سوال کیا زبیر کچھ پل خاموش ہا، پھر گاڑی میں چلتا میوزک بند کرتے ہوئے اسے سے مخاطب ہوا، نہیں یعنی انہیں لہجہ مستحکم رکھا تھا، پھر اتنے پریشان کیوں لگ رہے؟ خود سے لگائی بیٹی کو کمبل سے دامتے ہوئے وہ گاڑی چلاتے زبیر سے سوال گو ہوئی تھی، بابا 24 گھنٹے آپ کے ہجرے میں گزارے ہیں، اس دیوانے نے اسی کا ہینگ اوور ہے۔ زبیر نے چلاکی سے موضوع بدلا تھا، بڑے آئے مجنوں۔ اس کے جواب پر اینی بھی ہڑبڑائی تھی، اللہ نہ کرے کہ میں مجنوں بنوں، میں تو اپنی لالا کے بغیر ایک دن نہیں گزار سکتا، نہ ہماری شہزادی کے بغیر بابا کا جگر گوشا۔ زبیر نے جھکتے ہوئے بیٹی کا چہرہ چوما تھا، اور میں کون ہوں؟ اینی نے شرارتی انداز میں پوچھا۔ تم تو میرا دل، جگر، گردہ، پھیپھڑا سب ہو جانے زبیر۔ وہ بھی جیسے اسی سوال کا منتظر بیٹھا تھا، اور آپ میرا درد سر، ہمیں وہ بھی قبول ہے جانے من۔ گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے اس نے دوبارہ اینی کی ہی پسندیدہ پلے لسٹ چلائی اور حسب عادت ساتھ ساتھ گنگنا کر اسے زج کرنے لگا، کیا مزہ ہے تو تم یہ ختم کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ من کمرے میں پہنچا تو پھلوں سے سجی ٹرے سرہانے رکھے، وہ کسی سوچ میں کوئی بیٹھی جیسے کچھ بھی نہیں کھایا جا رہا اسے۔ انہیں پاس بیٹھے اسمن کے ہاتھ میں موجود ٹرے کو بے دلی سے دیکھا تھا۔ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، فریش جوس پیو، اگر یہ نہیں کھایا جا رہا تو اسمن نے جبراً ایک اسٹرابری اس کے منہ میں ٹھونسی، دلچسپی لے آؤ جلدی سے، چلو چپ چاپ یہ سارا کا سارا گٹک جاؤ جلدی۔ اس کے بگڑے تیوروں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسمن نے دروازے پر دستک دیتے ملازمہ کو اندر آنے کی اجازت دی، پھلوں والی ٹرے پکڑا کر اسے فریش ایپل جوس کا گلاس لیا تھا۔ میرا ضدی بالو، اب ریسٹ کرو، اوکے، رات کو بھی تم ارباب کے ساتھ جاگتی رہی ہو، میں نہیں چاہتا کہ میری روح کو ڈارک سرکلز پڑ جائیں۔ اسے پورا گلاس پلاتے ساتھ ملازمہ کو خالی گلاس تھما کر کمرے سے چلتا کرتے ہوئے اسمن نے اسے بھی بیڈ پر لٹا تھا، نہیں پڑتے ایسپی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں موند گئی، جبکہ اسمن اس کی نیند گہری ہونے تک وہیں پاس بیٹھا رہا۔ ہاں زبیر، کچھ پتہ چلا؟ رات گئے اسمن نے مکمل دل زبیر سے خیر کی خبر سننے کی نیت سے کال ملائی تھی۔ وہ حبیث ہی ہے، ان سب کے پیچھے زبیر بھی تمام تفتیش کے بعد اسی نتیجے کو پہنچا تھا۔ آئی نیو، اب ہمیں بہت محتاط ہو کر چلنا پڑے گا اسمن۔ زبیر بھی اندر ہی اندر آنے والے وقت کو سوچ کر گھبرا رہا تھا۔ آئی نو، اینی کو تو شک نہیں ہوا۔ اسمن نے بھی ذہنی طور پر حالات کی سنگینی کو قبول کیا تھا۔ نہیں بیٹی، تم بھی چھوٹی کو کچھ مت بتانا۔ نہیں بتایا؟ ایک دفعہ یہ بدبخت میرے ہاتھ لگ جائے، زندہ درگور کر دوں گا اسے۔ ملک سارنگ اپنے عدلی جلال میں اگر آتے تو پاس موجود بیوی کا دل جی جان سے کب کپایا تھا۔ ملک صاحب بیٹی کی محبت میں چپ نہ رہ سکی۔ انہوں نے ایک حرف کہا، اس کی حمایت میں تو زندہ کر دوں گا تمہیں۔ انہوں نے بیوی کو 20,000 جاری کی تو اسی دوران کسی خاندانی تقریب سے گھر واپس آتا۔ سالک بھی جلتی پتیل والے محاورے کو عملی جمع پیش کرنے کو بےقرار تھا۔ بابا سے پورا خاندان تھو تھو کر رہا، پر صوفے پر براجمان ہوتے ہوئے اس نے اپنی داڑھی کھجائی تھی۔ مجھے ہر صورت وہ بدبخت واپس چاہیے، جب تک اسے نشانی عبرت نہ بنا دوں سب لوگ یوں ہی لعنت طعنت کریں گے ملک سارنگ پر۔ ملک سارنگ نے پچھلے 4.5 سال میں زمین آسمان ایک کر دیا تھا، مگر معاہدہ کا پتہ نکالنے میں ہر دفعہ ناکام ہوئے تھے۔ آپ کی بیٹی کہاں ہے؟ یہ میں آپ کو نہ صرف بتا سکتا ہوں بلکہ اس تک آپ کو پہنچا بھی سکتا ہوں۔ اسی دوران بغیر دستک دیے امان ملک مینشن کے حال میں داخل ہوا، جو شاید یہاں آتے ہوئے ملک سارنگ کا پچھلا جملہ سماعت فرما چکا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ دونوں باپ بیٹا ہما وقت اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ فی الحال آپ کا محسن سنبھلے۔ ان کے ہی سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے اس نے ٹانگ پر ٹانگ رکھی تھی۔ ہم تمہیں نہیں جانتے۔ سالک کو ہنسا مشکوک لگا تھا، مگر میں سب جانتا ہوں۔ معاہدہ کا پتہ بھی اور اس پتے کی قیمت بھی۔ امان نے ان دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تو ملک سارنگ نے بیوی کو وہاں سے جانے کی ہدایت دی، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اوہ میاں، وہ بھی اس زمانی باتوں پر اکتائے تھے۔ آپ جانتے کہ معاہدہ کو جہاں سے بھگانے والے وسوس شاہ تھے، جس نے پہلے آپ کی ایک بیٹی کو بغیر آپ کے ماتھے پر سیاہی مل دی اور اب دوسری بیٹی سے بیاہ رچا کر بیٹھا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ منصوبے کے مطابق زہر اگلنے لگا، اور اب کچھ نہیں لگتی ہماری۔ ملک سارنگ نے اس کی بات کاٹی، لیکن مجھے معاہدہ کے بدلے روحاب چاہیے۔ امان کا لہجہ اب بھی ویسا ہی مضبوط اعتماد سے بھرپور تھا۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ سالک نے اب کچھ دلچسپی ظاہر کی تھی۔ اسفند شاہ نے جس طرح 4 لوگوں میں آپ کا تماشا بنا، بالکل ویسے ہی آپ اسے
پورے شہر میں رسوا کر سکتے، اس نے اگلی چال چلتے ہوئے دونوں باپ بیٹے کو چاروں شان نشچت کیا تھا۔ کیسے آپ اسمد شاہ اپنے چچا زاد بابی کے قتل کا مقدمہ درج کروائیے، حقیقت کھل جانے پر رحاب اسے چھوڑ دے گی، جیسے آپ یہاں ملک مینشن جسے آپ یہاں ملک مینشن لے آئیں گے، پھر رحاب کے بدلے مجھ سے مائزہ کا موجودہ پتہ بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ انہیں گویا پورے دریا کو کوزے میں قید کیا تھا۔ وہ بیوی حسن شاہ کی کبھی اسے چھوڑ کر یہاں نہیں آئے گی۔ ملک سالن کو یہ منصوبہ بونڈا اور وقت بربادی لگا جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ اس کے والدین کو جلا کر راکن میں اسمد شاہ کا باپ ملوث تھا۔ وہ سب جانتے ہوئے وہ خاموش تو کیا تب بھی وہ اس انسان کے ساتھ رہے گی۔ امان کے چہرے پر کمینگی رقص کر رہی تھی۔ تم ہو کر ملک سالن کو وہ انسان چاہتا لگا تھا۔ میں وہ ہوں جسے اسمد شاہ کی بربادی سے غرض ہے۔ اس رحاب کو چھین کا میں اسے بقیہ زندگی حوالات کے پیچھے گزارتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو معاوضہ کے ساتھ جو کرنا ہے شوق سے کیجیے، لیکن رحاب کو آپ میرے حوالے کریں گے۔ سودا منظور ہے تو مجھ سے آج ہی رابطہ کیجیے گا، ورنہ کل تک میری یہ پیشکش نہیں ہوگی۔ اپنی جینز کی جیب سے اپنا کارڈ نکال کر میز پر رکھتے ہوئے وہ دو ہی لمحوں میں وہاں سے چلتا بنا، تو ان کی آنکھوں سے اوجھل ہونے کے بعد ان باپ بیٹے نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں سوالیہ نظر دیکھا، جیسے ایک دوسرے کے رضامندی کے ہی منتظر بیٹھے ہو۔ کام ہو گیا، مگر تمہیں یقین ہے کہ یہ انسان مان جائے گا۔ ملک مینشن سے نکل کر امان نے گاڑی میں بیٹھتے ساتھ جنید کو کار میں لائی تھی۔ اس کے بعد دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ اپنی بچھائی بساط سے صوفے مطمئن تھا، لیکن معاوضہ کو ہم کہاں سے ڈھونڈ کر اس کے حوالے کریں گے؟ میں نے پچھلے 1.5 سال میں بہت محنت سے ایک ایک کڑی ملا کر یہ منصوبہ بنایا ہے امان۔ معاوضہ اس وقت مجھ سے صرف چند قدموں کی دوری پر ہے، تو بس اپنے کام پر دھیان دو، ورنہ رحاب کے اصول کا حواب ہی رہے گا۔ امان کو ہری بات کہہ کر اس نے رابطہ منقطع کیا تھا۔ تم رحاب کو امان کے حوالے کر دو گے؟ پاس بیٹھا دوست اس کے سچال کا اندازہ لگانے میں ناکام ہوا تھا۔ امان کے حوالے رحاب کی لاش کروں گا، جس کے بعد وہ جیل جائے گا، اور میں اس ملک سے دور، بہت دور، اور میں اس ملک سے بہت دور۔ اسما نے مجھ سے میرا ہر سگا رشتہ چھینا تھا، میں اسے اس کی روح چھین کر جیتے جی مار دوں گا۔ اسمد اللہ ورشا کو انہیں بات مکمل کرتے ساتھ پلک شکاو کیا لگا تو پاس بیٹھے دوست کو شیطانی گھون سے خوف پیا تھا۔ ہینڈز اپ، رات گئے مہبر کی بتائی گئی پتے پر زبر اپنے عملے کے لیے ہمراہ پہنچے تو سب اس سے غیر متوقع چھاپے پر جہاں تھے وہیں جم کر رہ گئے۔ پکڑو ان حبیسوں کو باندھ، کمرے کی طرف جاتے ہوئے زبیر نے عملے کو ہدایت دی تھی۔ تم ٹھیک بجے کمرے کا دروازہ کھولتے اسے وہ کم بچی کو کھولنے میں خوف سے سمٹے نظر تھی۔ جی اس نے ڈرتے ہوئے اسپا میں ایسا تھا اگلے چند لمحوں میں وہاں موجود تینوں اغوا کار پولیس وین میں حوالات منتقل کیے گئے تھے، جبکہ اس بچی کو لیے زبیر اسمد رات گئے ہی اکرم چچا کے گھر پہنچے تھے۔ بہت بہت شکریہ صاحب، آپ نے ہم غریبوں کا برم رکھ لیا۔ پوتی کے گھر پہنچتے ہی دادی نے اسے خود سے لگا لیا تو اکرم چچا نے ہاتھ جوڑ کر ان دونوں کا شکریہ ادا کیا تھا جو ان کے مرحوم بیٹی کے وہن نشانی کو بحری و عافیت گھر واپس لائے تھے۔ چچا یہ میری بہن اور بائی بہنوں کے تحفظ کے لیے جان کی بازی لگا دیا کرتے ہیں۔ زبیر نے ان کے جڑے ہاتھ الگ کرتے ہوئے جواب دیا، جس کے بعد وہ اور اسمد پولیس جیپ میں سوار ہو کر وہاں سے نکلے تھے۔ ہوا ہے زبیر اسمد کو شاہ ویلی چھوڑنے جانا تھا، تو اسمد کی پوری اسرار خاموشی زبیر کو بھی تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ جنید ابھی تک آزاد گم اسمد کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ تو وہ انسان ہماری سوچ سے بہت زیادہ شیطانی دماغ رکھتا ہے۔ آج کی یہ کامیابی اس کی ناکامی نہیں بلکہ کسی بڑے کھیل کا حصہ لگ رہی ہے مجھے۔ اسمد کی چھٹی حص کسی نئے منصوبے کی طرف نشاندہی کر رہی تھی۔ تمہیں شک کرنے کی بیماری ہو چکی ہے اسمد، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ زبیر کو یہ محض اس کا وہم لگا تھا۔ میں اسے بچپن سے جانتا ہوں، وہ کمینگی کی کسی بھی حد تک جائے گا، اور روح کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ وہ بھی اس انسان کی رگ رگ سے واقف تھے۔ اس سے پہلے جنید حمید کا سامنا ایس پی زبیر حسن سے ہوگا۔ بے فکر ہو تم، زبیر نے مسکراتے ہوئے تسلی کروائی تو جواب میں مسکرا کر بظاہر بات ٹال گیا۔ بابا کی بڑی ابھی تک جاگی زبیر فجر کے قریب گھر واپس پہنچا تو کمرے میں قدم رکھتے ساتھ نظر بیڈ پر لیٹی اپنی صاحبزادی پر گئی، جو آنکھیں پٹپٹائے باپ کی منتظر دکھائی دے رہی تھی۔ بابا کا چہرہ دیکھے بغیر میڈم کو نیند آ ہی نہ جائے۔ جیسے غروب سے نماز فجر کی تیاری کرتی عینی باہر آئی تو تب تک زبیر بیٹی کو اٹھا کر خود سے لگا چکا تھا۔ شکر ہے کہ میری بیٹی کی یہ عادت اپنی ماں پر نہیں گئی، کسی کو تو اس مظلوم انسان کا انتظار رہتا ہے۔ میری بیٹی کے دونوں ٹماٹر جیسے سرخ گال چومے تو وہ بھی چہکنے لگی۔ زیادہ بنے نہیں، اب سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں بیوی مل گئی ہے چچا کی بیٹی، الحمدللہ۔ بحیریت و عافیت گھر واپسی ہوئی۔ اس کے زبیر نے رباب کو تھماتے ہوئے کندھے لگایا تھا۔
اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تم تو جانتی کو تمہارے شوہر نامدار ایک سپر ہیرو ہے، وہ بیوی کے تشکر پر مزید شوخی دکھانے لگا۔ سپر ہیرو جگہ چینج کر لیا۔ اب اینی نے باب اسے دور کرتے ہوئے خود سے لگائی تھی۔ پہلے میں اپنی گڑیا کو تو پیار کر لوں، بابا کی جان سے باہر جاتے جاتے بھی جھک کر بیٹی کی پیشانی چومی، 10 گم کر دھو کر گیا تھا۔ کب سے مفرور ہے وہ بدبخت۔ اسمن کی بات سن کر دادی بے فکر مند ہوئی تھی۔ اینی کی منگنی والے دن فرار ہوا تھا لیکن ابھی تک چھپتا ہی پھر رہا ہے۔ اس کی ہمت نہیں ہمارے سامنے آنے کی۔ دادی جان اسمن نے ہر بات تفصیل سے بتائی تھی تاکہ دادی محتاط ہو کر رہاب کا بہتر خیال رکھ سکے۔ رقص کے ایسے بزرگ سامنے نہیں آتے اسمن، بلکہ پیٹھ پیچھے وار کرتے ہیں۔ جانتا ہوں دادی جان، میں اور زبیر بہت محتاط ہیں اور ہم نے سب معاملات پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے۔ مذہب نے روح کو کسی بات کی بھنک نہیں لگنے دینی۔ اس کی کنڈیشن ایسی نہیں کہ کوئی سٹریس برداشت کر سکے۔ اسمن نے ان کی فکر بانٹتے ہوئے مطمئن کرنے کی سرسی سی کوشش کی تھی۔ اللہ تم دونوں کی خوشیوں کو ہر بری نظر سے بچائے اسمن۔ وہ پوتی کی زندگی میں مزید کسی آزمائش کی قطن کال نہ تھی۔ آمین۔ اس نے بھی دادی کی ہمیں ہاں ملائی اور کمرے کا رخ کر گیا تھا۔ فکر کی کوئی بات نہیں، الحمدللہ سب بالکل نارمل ہے۔ معمول کے معائنے کے بعد ڈاکٹر نے رحاب کی حالت پر اطمینان کا ظاہر کیا تھا۔ دیکھا اب لوگ یوں ہی مجھے اتنا پریشان کرتے ہیں۔ رحاب نے فوراً دادی سے شکوا کی مگر ان کے گونے پاک لہلا میں خاموشی بھی اختیار کر کے تھی۔ آپ بہت لگی ہے مسز اسمت شاہ، جو سب اتنی محبت کرتے ہیں آپ سے۔ اس کے لیے چند سپلیمنٹس لکھتے ہوئے ڈاکٹر نے فائل دادی کے سپرد کی تو وہ دونوں ڈاکٹر کے کیبن سے نکل کر ہسپتال میں موجود فارمیسی کی طرف چل پڑی تھی۔ تصویر نہیں آئی۔ رحاب نے اسمن کا نمبر ملایا تو وہ بھی مصروف مل رہا تھا۔ وہ دفتر سے نکلا ہوا ہے، پہنچ جائے گا، تم یہی بیٹھ، میں تمہاری دوائیاں لے کر آؤں۔ اسے بینچ پر بیٹھنے کا کہتی دادی فارمیسی کے کاؤنٹر کا رخ کر گئی تھی۔ دادی کی بات مانتی وہ بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے چند قدم چلنے کے بعد اس کی سانس بے سے پھولنے لگتی تھی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اس کے نظر ہسپتال کی پچھلی جانب موجود چھوٹے سے لان پڑ گئے تو وہاں بیٹھنے کی وجہ اس نے لان میں لگے بینچ پر بیٹھنے کے ارادے سے قدم بڑھائے تھے تاکہ فارمیسی سے برآمد ہونے والی طرح طرح کی ادویات کی بدبو سے دل مزید بوجھل نہ ہو۔ اسمی کہاں ہے؟ وہ چھوٹا دروازہ اب برکت لان میں پہنچی تھی کہ اسمن کی کال لگی۔ میں بس پہنچا ہوں، رخ تمہاری سب رپورٹ تو ٹھیک ہے نا؟ اسمن گاڑی چلاتا ہوا ہسپتال کے راستے پر ہی رواں دواں تھا۔ جی سب ٹھیک ہے، دادی کہاں ہے؟ میری بات کرواؤ۔ اسمن کو یہ شک ہوا تھا کہ اس لمحے وہ اکیلی ہے۔ وہ تو فارمیسی میں دوائیاں لے رہی ہیں۔ میں باہر چہل قدمی کرنے چلی آئی۔ اس نے عام سے لہجے میں کہا تم اکیلی ہو، گارڈز کہاں ہے؟ اسمن یکدم چیخا تھا۔ اسمی مجھے کون سا کوئی اٹھا کر لے جائے گا؟ رحاب کو اس کا غصہ کرنا سخت ناگوار گزرا تھا۔ ہیلو ہیلو رخ، اس نے قبل وہ کچھ کہتا ہے رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ رحاب کے پیچھے دبے قدموں سے چل کر آتے ہوئے جونی نے رومال پر لگی بے ہوشی کے دوائی سونگا کو اس کے ہوش گل کیے تھے۔ اسے وہاں سے کچھ فاصلے پکڑے ایمبولینس میں بٹھاتا وہاں سے لے کر نکل گیا تھا۔ مرکزی گیٹ پر اب موجود گارڈز کو پیسے دے کر وہ پہلے سے ہی سب معاملہ طے کر چکا تھا۔ ہاں میری پوتی تھی۔ دادی دوائیاں لے کر جیسے ہی فارمیسی سے نکلی تو رحاب پورے کاریڈور میں کہیں نظر نہ آئی تھی۔ وہ تو باہر گئی ہے۔ وہاں سے گزرتی نرس نے رحاب کو لان کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ باہر وہ خود بھی لان کی طرف تیزی سے قدم بڑھا گئی مگر وہاں محض رحاب کو موبائل سبزے پر گرا دکھائی دیا تھا۔ دادی کے شور مچانے پر پورا عملہ ہی رحاب کی تلاش میں اکٹھا ہوا تھا مگر اس کا کوئی سراغ نہیں لگ سکا۔ دادی جان رکا، اسمن بھی چڑی سانس لی۔ ہسپتال پہنچا تھا وہ تو میرے ساتھ ہی تھی بیٹے، مگر یا خدایا۔ دادی نے یہ بات کہتے ساتھ ہی ضبط کر تو اسمن بھی پریشانی میں مبتلا ہوا، کہاں جا سکتی ہے میری بیوی؟ اگر اس کا ایک بال بھی باقی ہوا تو تمہارا ہسپتال بند کروا دوں گا۔ اسمن نے ہسپتال کے انچارج کو دمکایا تھا۔ شاہ صاحب اسمن کے ہم اسی دوران زبیر بھی اپنی پولیس جیپ میں وہاں پہنچا تھا۔ روح بہرحال میں تھی، وہاں سے پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی۔ کیمرے میں تو آیا ہوگا کچھ۔ زبیر نے بعد و انداز میں سوال کیا تو انتظامیہ بھی ہڑبڑائی تھی۔ وہاں کا کیمرہ دوپہر چہرہ پہ مگر مرکزی دروازے سے کسی نے بزنس اسمن کو کہیں جاتے نہیں دیکھا۔ ہمیں تو خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی سر، وہ انسان بھی بیگی بلی کی طرح معصوم بننے لگا۔ میں آگ لگا کر دوں گا تمہارے ہسپتال کو۔ اسمن اس پر جو پڑھنے کو تھا۔ اسمن حوصلہ کرو میرے بھائی، زبیر نے اسے اپنی گرفت میں لیتے ہوئے راستے میں ہی روکا تھا۔ پانی کے خواب جمال بائیں ہاتھ میں پکڑ گلاس سے دائیں ہاتھ میں پانی انڈیل کو اس نے چاند قطرے رحاب کے شفاف چہرے پر ڈالتے ہوئے ہوش میں آئی تھی۔ تم کرسی سے ٹیک لگا اس نے جیسے ہی آنکھ کھولی تو جنید چہرے پر حباس سے سجا تقریباً اس پر جھکا ہوا تھا۔ ڈرو نہیں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا گا کیونکہ تم نے پہلے ہی خود کو بہت نقصان پہنچا لیا۔ ویسے کیا قسمت ہے تمہاری، جتنا طرز کھایا جائے کم ہے۔ اس کے تل ملانے پر دور ہلتا ہوا سامنے لگی کرسی پر ٹک گیا اور گلاس ساتھ موجود میز پر رکھ کر ٹانگ پر ٹانگ ٹکا اس کے چہرے کے اڑتے رنگوں سے محظوظ ہونے لگا۔ دور ہے نہ مجھ سے جنید، ورنہ اسپی تمہیں مار دیں گے۔
اس نے اپنے کندھوں پر پھیلی چادر سے خود کو مکمل ڈھانپا تھا۔ حاجی باب سے جہاز سے آنکھ کھلنے سے قبل کا وہ منظر یاد آیا جب اس کے ناک پر کسی نے رومال رگوں سے بے ہوشی کی دوا سونگائی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ بجھان کیسے بچی اور یہ جگہ تھی کہاں؟ سب ایک معمہ بن چکا تھا۔ اچھا کیسے ماریں گے تمہاری اسمی مجھے ویسے ہی جیسے اس کے باپ نے تمہارے ماں باپ کو مارا تھا۔ اپنی کھنبٹی پر دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے دستک دیتے اس نے خود سے کئی سوال کا جواب بھی خود ہی دیا تھا۔ تم قاتل ہو ان کے؟ وہ کرسی سے اٹھے ہوئے داڑھی تھے۔ نام میری جان، اپنی معلومات درست کر لو۔ تمہارے والدین کا قتل اسمت شاہ کا باپ دلاور شاہ ہے، جس کا علم اس کے بیٹے کو بھی تھا، اور اس نے ہمیشہ تمہیں دھوکے میں رکھا۔ وہ بھی اپنے نشست سے کھڑا ہوتا اس کی معلومات میں ہاتھ ہما اضافہ کر گیا تھا۔ واس کا رحاب کا لہجہ بھی ڈگمگایا تھا۔ جانتی ہو جب میں جیل سے بھاگا تھا تو ارادہ تمہاری جان لینے کا تھا، لیکن جہاں تو تم نے خود ہی اپنے لیے موت سے بدترین زندگی کا انتخاب کر لیا۔ تم ایک ایسے انسان کے ساتھ گھر بسا رہی ہو جس کے خاندان کہ ہاں تمہارے ہی ماں باپ کے خون سے رنگے ہیں۔ بہت ہی بدنصیب ہو تم لڑکی۔ اس کے لب لہجے میں افسوس اور طنز کے ملے جلے تاثرات تھے جو رحاب کو کانٹوں کی مانند چبھ بھی رہے تھے۔ تم بکواس۔ اس نے کوشش کی تھی کہ اپنے یقین سے اس کا ہر جھوٹا الزام دستکار سکے۔ کیا یہ بھی بکواس ہے؟ جنید نے موبائل کی سکرین پر ایک ویڈیو چلا کر اسے دکھا جس میں گارڈ کا وہی ملازم جنید کی ہر بات کی تصدیق کر رہا تھا، جسے بچپن سے ہی اس نے شاہ حویلی میں خدمت سارے انجام دیتے دیکھا تھا۔ وہ انسان اکرام ہی تھا جو رحاب کے بہانے سے پہلے بہت پہلے سے شاہ خاندان کے خاص ملازموں میں شامل تھا۔ میں تمہیں بس یہ سچ دکھانا چاہتا تھا رحاب۔ اب جیسا میرے لوگ تمہیں جہاں لائے ہیں ویسے تمہیں واپس بھی چھوڑ آئیں گے، مگر اپنے والدین کے اکلوتی اولاد ہونے کے ناطے ان کے قاتل کے اللہ سے یہ سوال ضرور پوچھنا کہ اس نے تمہیں ساری زندگی اندھیرے میں کیوں رکھا۔ تم نے آج تک جو بھی اذیتیں برداشت کی، رحاب جوان اس کا ذمہ دار وہ مطلب پرست انسان سید اسمت دلاور شاہ ہے۔ اس کی جھوٹی گواہی نے میرے 16 سال برباد کیے۔ ان 16 سالوں کا حساب میرے بھائی درید نے تمہیں اذیت پہنچا کر وصول کیا۔ فیصلہ تم کرو کہ تمہارا اصل مجرم کون ہے، میں درید یا تمہارے والدین کے قاتل کا بیٹا تمہارا پیارا اسمی۔ اس ویڈیو میں کہے جانے والا ایک ایک لفظ 3 دفعہ رحاب کے کمزور اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس انسان کا چہرہ دیکھے جا رہی تھی جو اس کی زندگی کا وہ سچ اسے بتا رہا تھا، جسے اس کے اپنوں سے ساری عمر سے چھپا کر رکھا۔ آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہتے ہوئے سرخیاں ٹپکاتے گالوں کو برکتے فرش پر گرنے لگے تھے، سانسیں اٹھنے لگی تھی اور دماغ میں صرف ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ واقعی اسفی شاہ اس کی دادی جان اسے اتنے سال اندھیرے میں رکھا۔ آج اسے درید کی نفرت کا حقیقی سبب سمجھ آیا تھا، جو اپنے بھائی پر ڈھائے جانے والے ظلم کا حساب اس کو پہنچائے جانے والے اذیتوں سے برابر کرنے کے در پہ تھا۔ اسے جواب چاہیے تھا ہر اس انسان سے جس نے اس کا مان بہت بے رحمی سے توڑا تھا۔ کہاں چلی گئی روح زبیر؟ کچھ کرو بھائی، شام سے رات ہونے کو آئی تھی۔ ہر جگہ اپنی تسلی کر لینے کے بعد زبیر فندی کو زبردستی گھر لایا تھا، ورنہ وہ ہسپتال پر ہی دھرنا دینے کا ساتھ ارادہ کیے بیٹھا تھا۔ میں نے ہر جگہ ناکہ بندی کروا دی ہے دادی۔ زبیر نے اسے مطمئن کرنے کی ناکام کوشش کی۔ میری روح کو کچھ ہوا تو میں اس جنید کو جان سے مار دوں گا۔ اس کا خون اس لمحے کھول رہا تھا۔ رحاب اسی دوران عینی کی نظر دروازے سے شکستہ قدم اٹھا کر اندر داخل ہوتی رحاب پڑ گئی۔ وہ صوفے سے اٹھی تھی۔ روح اللہ کا شکر ہے تم ٹھیک ہو، تمہیں کچھ ہوا تو نہیں نا؟ اسے وہاں تھا دیکھا اسما نے دیوانہ وار اس کی طرف دوڑا، اسے خود سے لگا کر کہیں آنسو بہائے تھے۔ کیا جنید واقعی میرے ماں باپ کا قاتل ہے یا پھر اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی ان کا مجرم ہے؟ اس سے دور ہوتے رحاب کا لہجہ اجنبیت سے لبریز تھا۔ تم یہ سب اسمت کو اس کے انداز سے خوف بھی آیا تھا۔ جو پوچھو مجھے اس کا جواب دے اسمت دلاور شاہ صاحب۔ انہوں نے ہر لفظ چبا چبا کر ادا کیا تو نماز مکمل کرتی دادی بھی کمرے سے نکل کر وہاں پہنچی تھی۔ رحاب یہ سب دادی نے اسے سمجھانے کی نیت سے لفظ ادا کیا تو وہ انہیں بھی ٹوکے، کوئی بیچ میں نہیں آئے گا، یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے۔ انہیں ہاتھ اٹھا کر دادی کو چپ رہنے کی تنبیہ کی۔ دو سوال آسان کر دو، کیا سید دلاور شاہ قاتل ہے میرے والدین کے؟ انہوں نے اسمت کو مزید الجھایا تھا۔ رحاب عینی نے زبیر کے اشارے پر اسے مخاطب کیا تھا۔ بتائیے مجھے۔ عینی کی پکار کو نظر انداز کرتے ہوئے اسمت پر چلا تھی۔ ہاں، لیکن اسمت نے بلاہر اس حقیقت کا اعتراف کیا تو رحاب کا اٹھا ہاتھ اس کے ہوش پناہ کر گیا تھا، لیکن یہ کہ وہ آپ کا باپ تھا تو آپ نے سارے الزام ایک بے گناہ پر۔ اس بار کی آواز مزید اونچی ہوتی، بے گناہ نہیں ہے وہ، اس آگ کے پہلے چنگارے سلگانے والا وہ گھٹیا شخص تھا۔ اسمت نے ایک گال پر ہاتھ رکھ کے اس کی بات کر دی تھی۔ اور اس آگ میں میرے والدین کو سلگانے والا کون تھا؟ اس نے بھی بد لحاظ بدتمیزی کی تھی۔ روح ہم جب تک بیٹھ کر سب باتیں کلیئر نہیں کریں گے تب تک۔ اسمت نے اس کا بازو تھاما تھا۔ مجھے ہاتھ مت لگانا۔ اس نے اسمت کا بازو جھٹک کر اسے دور کیا تھا۔ رحاب ہوش کو عینی اور دادی اس کے بعد چل کر آئی تھی۔ ہوش
تو تم کرو اس انسان کی جھوٹی گواہی سے تمہارا بھائی 16 سال صلاحوں کے پیچھے تھا، جس کا انتقام لینے کے لیے درید نے مجھ پر زندگی اتنی تنگ کر دی کہ میں اپنی موت کی دعائیں مانگنے پر مجبور ہو کے اگر آپ نے سچ کا ساتھ دیا ہوتا، اسمن چاہتے تو میں مقدمے میں ذل رسوائی نہ آئی ہوتی۔ انہیں اینی کو بھی اسمن کے خلاف سرعام ورق لایا تھا۔ گڑیا بچے طبیعت خراب ہو جائے کہ تمہاری زبان نے اس کی چڑی سانسیں دیکھتے ہوئے اسے سنبھالنے کی کوشش کی تھی، تو ہو جائے بلکہ اللہ مجھے موت دے دے تاکہ اس مطلب ایسا انسان کی شکل مزید نہ دیکھنی پڑے مجھے۔ انہیں یار زبیر کو بھی بدلحاظی سے خاموش کروایا تھا۔ اسمان بھائی سچ بتائیے۔ اینی نے مشکوک نگاہوں سے اسمان کا جھکا چہرہ دیکھا تھا، اس کی پوری زندگی جھوٹ کے پہاڑ تلے دفن ہو، اس کی زبان سے سچ سننے کی حسرت کس منہ سے کہا لیا تم؟ ان کے باپ نے میری ماں کی تنہائی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، جب وہ نہیں مانے تو زندہ جلا دیا میرے باپ کو۔ اس نے جنید کا ذہن میں بڑا گیا، سارا ذہن عثمان کے سامنے اگلا تھا۔ روح وہ جنید نے کیا کیا وہ مجھے مت بتائی، وہ غلط تھا تو صحیح، آپ اور آپ کا باپ بھی نہیں تھا۔ آپ نے سچ کا ساتھ کیوں نہیں دیا بتائیے؟ بس سب کھوتے 7 بیگھے لہجے میں سوال کر گئی تھی۔ تو ہاں پر بیٹھو، دادی نے اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر اسے بٹھانے کی نیت سے تھاما تھا۔ نہیں، مجھے بس ایک جواب دیا صاحب، آپ خود مجھے سچ بتا دیتے تو کیا جاتا آپ کا؟ ابو دادی کو بھی خود سے دور کرتے ہوئے دوبارہ اسمن کو لاجواب کر کے تھے، میں کھو دیتا تو میں وہ بھی تنگ آ کر لگ رہا تھا، کھو تو چکے ہیں مجھے اب، آج آپ میرے لیے اتنے ہی قابل نفرت ہو چکے جتنا وہ جنید ہے۔ اس نے اسمن کا ہر برم بے رحمی سے توڑا تھا۔ ایسا مت کرو گڑیا۔ زبیر بھی اس کی حالت پر ٹھٹکا تھا، کہاں جا رہی اسے وہاں سے جاتا دیکھ کر زبیر نے سوال کیا تھا، جہنم میں، اور آپ میں سے کوئی میرے پیچھے آئے تو میں اپنی جان لینے میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گی۔ اسے دو لوگ جواب دیتے وہ وہاں سے نکل بنی تھی روح۔ اسمن اس کے پیچھے دوڑا تو راست میں زبیر نے اسے روک لیا۔ اسمن رک جاؤ، مجھے سب کچھ سچ سچ بتائیے اسمن بھائی پلیز، میں منا لوں گی اسے۔ اینی بھی اس لمحے اس سے بقیہ حقیقت کی منتظر سے جسے سننے سے قبل ہی رحاب اسمن کو مجھے ٹھہرا گئی تھی۔ وہ رحاب کی طرح جذباتی نہ تھی، تبھی اس کا دل کسی صورت یہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ اسمن شاہ رحاب جمال کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ انہیں وہاں چھوڑتا زبیر رحاب کے پیچھے دوڑا اور باہر موجود گارڈز کو رحاب کے تعاقب میں جانے کی ہدایت دی تھی۔ اس کے شدید رد عمل کا سوچتے ہوئے وہ خود بھی اس کے پیچھے جانے سے اجتناب کر رہا تھا۔ وہ کافی دیر اکیلے چلتے چلتے خود باللہ علم تھی کہ وہ گارڈ سے کافی دور پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ جنید کے بعد اسمن کا اعتراف ماضی کی ذلت ذہن کے دریچوں پر مسلسل کوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ مزید 2 قدم بڑھانے پر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا منڈلانے لگا۔ 2 قدم مزید چلنے کے بعد سامنے ساتھی گاڑی کی روشنی آنکھوں میں چبھتے ساتھ وہ وہیں سڑک پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ رحاب گاڑی سے نکلتے ملک سالک نے جھک کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی، جس کی سانسیں بہت سست روی سے چل رہی تھی۔ اسی لیے وہ ہسپتال کی وجہ سے تھا۔ ملک مینشن آئے تھے، لیڈی ڈاکٹر نے گاڑا کر اس کی طبیعت کا معائنہ کیا تو وہ اس سے بے ہوشی کی دوائی کے سبب غنودگی میں دوبارہ مبتلا ہوئی تھی۔ اسے 2 گھنٹوں بعد جا کر ہوش آئی تو خود کو آرام دہ بستر پر موجود پایا تھا۔ انہیں بیٹھے ہوئے یہاں وہاں نظر گھمائی تو پورا کمرہ آسائشوں سے بھرپور دکھائی دے رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو بچو؟ اسی دوران ملک سالن کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ میں کہاں اسے اب سمجھ آیا تھا کہ ملک سالن اسے اپنے ساتھ کہیں لے آئے ہیں۔ اپنے تایا ملک سالن کے گھر ہو تم بچے؟ وہ اس کے پاس بیٹھ کے کونے پر بیٹھے تھی۔ سالک بھی کمرے میں آن دھمکا تھا، تایا اس سے یہ حوالہ کسی مذاق سے کم نہ لگا، بیٹھی تو اسے بیٹھ سے اترتے دیکھ کر وہ ٹوک گئے تھے۔